والنجم إذا غوى. عورت اور مرد کی نماز میں شرعی طور پر جو ثابت ہیں چیزیں کہ یہ فرق ہے. نمبر 1، عورت اور مرد کے نماز میں سطر کا فرق ہے. لباس سطر کا فرق ہے. عورت کا سارا جسم سطر ہے، پردہ ہے، عورہ ہے، ماں سوائے اپنے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، پاؤں بھی نہیں، اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں، اس کے سوا عورت نماز میں اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا نہیں کر سکتی، بے لباس نہیں کر سکتی. یعنی ہاف بازو نہیں. مرد ہاف بازو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. مرد کا سر ننگا ہو نماز ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر، سر پہ کپڑا نہ ہو تو عورت کی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک مثال دی ہے. یہ پہلا فرق ہو گیا. عورت اور مرد کی نماز میں پہلا فرق کیا ہے؟ عورت کے لیے سطر نماز میں زیادہ ہے. مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اور اپنے کندھوں پر کوئی کپڑا ہونا ضروری ہے. اگر سر بھی ڈھانپے تو افضل ہے. جبکہ مرد عورت کو یہ رخصت نہیں، اس کا سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے نماز میں کسی حصے کو ننگا نہیں رکھ سکتی. ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق، مردوں کے لیے اذان سنتے ہیں، نماز باجماعت پڑھنا فرض، لازم، واجب ہے. اگر بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو وہ گناہگار ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. لیکن عورتوں کے لیے نماز باجماعت میں حاضر ہونا فرض نہیں. اگر ہونا چاہیں تو ہو جائیں، ثواب ملے گا. اگر نہ ہونا چاہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ نماز پنجگانہ وغیرہ میں کہ وہ اپنی نماز گھر میں پڑھیں، چھپ کے پڑھیں، اپنے گھر کے آخری کمرے میں پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. یہ کیا ہو گیا؟ 2 فرق ہو گئے. تیسرا فرق، عورتیں نماز باجماعت میں حاضر ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آگے مردوں کی صفیں، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی. امام نماز میں بھول گیا ہے، کسی مرد کو پتہ نہیں چلا کہ امام نے غلطی کر دی ہے. اگر مرد کو پتہ چلے گا تو وہ منہ سے سبحان اللہ کہے گا. اگر مردوں نے متنبہ نہیں کیا امام کو تو عورت انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. امام بھول گیا، مردوں نے متنبہ نہیں کیا. مرد کرتے تو سبحان اللہ منہ سے کہتے. بعض اللہ اکبر بھی کہنے شروع ہوئے وچ مسئلے کی آ جاندے موضوع میرا کی ہوتا ہے. اچھا امام نے جتھے اٹھنا ہوئے نا تو امام بہ جائے تو پیچھے کی شروع ہو جاندے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر کوئی گل نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے سمجھو، ہر رکن پہ امام جہاں بھی بھول جائے سبحان اللہ ہی کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں کہنا، صرف سبحان اللہ کہنا ہے. چاہے بیٹھنا تھا تو نہیں بیٹھا، جب اٹھنا تھا تو نہیں اٹھا، جہاں سجدہ کرنا تھا نہیں کیا، جہاں تشہد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، صرف سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ اکبر وغیرہ کوئی نہیں کہنا، نہ الحمدللہ کہنا ہے. عورت اگر امام کو متنبہ کرے گی تو وہ کیسے کرے گی؟ انما التصفیق للنساء. عورت اپنے ہاتھ پہ ہاتھ کو مارے گی، اپنے ہاتھ کے ساتھ تالی مارے گی. ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں تالی یہ، ٹھیک ہے. تو یا پھر یہ بھی صراحت کی ہے علماء نے. عورت کے لیے یہ 3 فرق ہو گئے مرد اور عورت کی نماز میں. چوتھا فرق، عورت اور مرد کی نماز میں ایک فرق یہ ہے کہ مرد امام بن سکتا ہے نماز میں، جبکہ عورت مردوں کی امام بن سکتی نہیں. یہ شریعت سے ثابت ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ شریعت سے مسئلہ ثابت ہو گیا. باقی کچھ طہارت کے مسائل ہیں وہ سب جانتے ہیں، عورتوں کے لیے مختلف ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر دلالت کرتے ہیں کہ عورت مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی پابند نہیں ہے. عورت کا سطر اور پردہ سارے جسم کا ہے نماز کے اندر، جبکہ مرد کا سارے جسم کا نہیں ہے. سر ڈھانپنا مرد کے لیے ضروری نہیں ہے نماز کے اندر. عورت امامت نہیں کروا سکتی، عورت امام کو لقمہ نہیں دے سکتی بول کر، بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے لقمہ دے گی. یہ فرق قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. والنجم إذا غوى.